سفید تل اور دودھ کا استعمال کیلشیم کی کمی کو دور کر دیتا ہے۔ وظیفوں میں کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کم کر دو۔ کالے چنے اور مصری ملا کر کھانے سے اعصابی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کھیرے کو چھلکے سمیت کھائیں کیونکہ کھیرے کے چھلکوں میں بیٹا کروٹین پایا جاتا ہے جو جسم کی فالتو چربی کو ختم کرتا ہے۔ سونے سے پہلے تھوڑی سونف چبائیں، اوپر سے گرم دودھ پی لیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں نہار منہ سونف کا پانی پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے؟ جس کو زہریلا بچھو کاٹ لے اسے سویک کھلاؤ۔ سویک سیب کو خشک کر کے پسا ہوا سفوف ہے۔ بے اولاد جوڑے سبز الائچی اور میتھرے کے بیج ہم وزن لے کر صبح و شام دودھ کے ساتھ کھائیں، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے، لہٰذا رزق کے لیے کبھی مرد نہ چھوڑو اور اولاد کے لیے کبھی عورت نہ بدلو۔ یاد رکھیں شوگر کی بیماری میٹھا کھانے سے ہوتی ہے، میٹھا بولنے سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیر کا درخت کاٹنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ کوشش کریں کہ بد نسل لوگوں سے تعلق نہ رکھیں، جب یہ ناراض ہوتے ہیں تو عزت پہ وار کرتے ہیں۔ بدن میں بے تحاشا طاقت لانے والے 3 خشک میوے خوبانی، اناناس اور کشمش ہیں۔ یہ چیزیں انسان کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہیں۔ دلیا، گاجر، دہی اور لہسن کا روزانہ استعمال۔ خواب میں پھل کھانا مال ملنے کی دلیل ہے، بالوں میں کنگھا کرنا خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ سورہ ملک کی تلاوت کر کے سونا قبر کے عذاب سے بچاتا ہے۔ اگر تہجد میں آنکھ کھلنے کی عادت نہ ہو تو وتر پڑھ کر سوئیں۔ اگر سکون چاہتے ہو تو تلاوت کرو، اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو، اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو، اگر برکت چاہتے ہو تو درود پاک پڑھو۔ جن عورتوں کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہو وہ چھوٹی الائچی کھایا کریں۔ چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ زندگی میں 5 چیزیں تمہارے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے: اچھا دوست، اچھا اخلاق، حلال رزق، ماں کی دعا اور خوش اخلاق جیون ساتھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو بائیں طرف 3 بار تھوکے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ اگر پیشاب کھل کر نہ آئے تو بینگن کا سالن کھائیں۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو کچا آلو رگڑیں۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں، جو تیز بولے وہ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی چینی لے کر ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں، اس پر ایک لیموں نچوڑ کر زبان سے چاٹ لیں، خونی موشن ختم ہو جائیں گے۔ جو بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں انہیں پوست آملہ تھوڑا سا شہد ملا کر سوتے وقت چٹائیں، بچہ پیشاب کی عادت چھوڑ دے گا۔ اگر شہد کو سونگھنے سے فوراً پیاس معلوم ہو تو وہ شہد خالص ہے، لیکن اگر اسے چکھنے کے ساتھ ہی شدت کی گرمی محسوس ہو تو اس میں ملاوٹ ہے۔ غم بڑھنے لگیں تو سمجھو ماں ناراض ہے، مشکلیں بڑھیں تو سمجھو باپ ناراض ہے، رزق میں کمی ہو تو سمجھو بیوی ناراض ہے، بے چینی ہو تو سمجھو اللہ پاک ناراض ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کدو کے بیج رات کو چبا کر کھانا جسم میں میگنیشیم کی سطح کو بڑھاتا ہے، جسم کو آرام دیتا ہے اور نیند کے معیار کو بہتر بناتا ہے۔ آٹا گوندتے وقت درود پاک کا ورد کریں اور روٹیاں بنائیں، انشاءاللہ رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ جو لوگ خود غرض ہوتے ہیں وہ کبھی اچھے دوست نہیں ہوتے، اور جو لوگ اپنی خلوص کی قسمیں کھاتے ہیں ان پر اعتماد نہ کریں۔ اگر زیادہ کھانے سے پیٹ خراب ہو جائے تو اجوائن استعمال کریں،
ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ خوف گردوں کو کمزور کر دیتا ہے، پریشانی معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ استغفار کی بدولت بند تالے کھل جاتے ہیں۔ استغفار کی بدولت اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ چھوارے ابال کر دہی کے ساتھ کھاؤ، اس کے استعمال سے مثانے کی کمزوری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آدھے سر کا درد اچانک ہونے لگے تو جان لو تمہاری عمر لمبی ہوگی۔ نیند سے اٹھو تو ہاتھوں سے آنکھوں کو ملو، ایسا کرنا نیند کے آثار کو ختم کرتا ہے۔ شیمپو کے زیادہ استعمال سے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ عورتوں کو خون کی کمی ہو تو وہ کشمش بھگو کر کھا لیا کریں۔ ہفتے میں ایک بار پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل لگایا کرو، اس سے بواسیر اور خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ آٹا گوندتے وقت اس میں لیموں کے 2 یا 3 قطرے ڈال دو۔ روٹی بہت ہلکی اور تازہ پکتی ہے اور ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگا لیں تو اس سے بال مضبوط رہیں گے اور چمک پیدا ہوگی۔ ماہرین کے مطابق انسان کی خوشی صرف 9 دن تک رہتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ چبانے والے پھل کھاؤ، منہ کی ورزش بھی ہوتی ہے اور دانت بھی صاف رہیں گے۔ نمکین اشیاء کا بکثرت استعمال بینائی کے لیے مضر ہے۔ سیب، انگور اور کشمش وغیرہ کھانے کے بعد پانی پینے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ کمر کے درد کے لیے رات کے وقت کمر پر روغن بادام کی مالش کریں۔ چند روز کے مسلسل استعمال سے یہ عارضہ دور ہو جائے گا۔ رنگ گورا کرنے کے لیے ایک ٹماٹر کا پیسٹ بنا کر اس میں لیموں کا رس شامل کریں، پھر منہ دھو کر یہ پیسٹ اپلائی کریں۔ اگر آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہو تو اس کے سامنے جانے سے پہلے 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ بیسن سے بنی غذائیں زیادہ مقدار میں کھانے سے مثانے میں پتھری بننے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تعلیم میں دل لگانے کے لیے روزانہ صبح سوئے ہوئے بچے پر 11 بار ربی زدنی علما پڑھ کر دم کریں، پھر بچے کو جگا دیں، بچہ پڑھائی میں دل لگائے گا۔ کینسر سے بچاؤ کے چند محافظ مسالہ جات: ہلدی، لال مرچ، لہسن، دار چینی اور ادرک۔ جب بھی ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹیں تو تیل لگائیں، اس سے کمزور نظر تیز ہوگی اور یادداشت بہترین ہوگی۔ نزلہ زکام سے نجات کے لیے دوائی نہیں بلکہ بھنے ہوئے چنے کھائیں۔ 1 چمچ سنگھاڑے کا آٹا صبح کے وقت دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے شوگر کم ہو جاتی ہے۔ گاجر کا رس چہرے پر لگانے سے جلد پر رونق اور صاف ہو جاتی ہے۔ کمر درد اور جوڑوں کے درد سے نجات کے لیے آدھا پاؤ میتھرے کوٹ کر سفوف بنا لیں۔ 1 چھوٹا چمچ رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ نظر کو تیز کرنے کے لیے چٹکی بھر سونف، 4 عدد بادام اور ذرا سی مصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیں۔ اسے کھانے کے بعد ہرگز پانی نہ پئیں، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ بیری کے درخت کے نیچے پیشاب کرو گے تو جنات تمہیں تنگ کریں گے۔ رات کے وقت درخت کو ہلانے سے سر میں درد رہنے لگتا ہے۔ پیشاب کرنے کے فوراً بعد پانی پینے سے پیشاب پیلا آئے گا۔ نہانے کے فوراً بعد آنکھوں میں سرما لگانے سے بینائی کم ہو جانے کا خدشہ ہے۔ کھانے کے بعد سونف چبانے سے بینائی تیز ہوتی ہے اور کھانا بھی جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جو عورت چاہتی ہے کہ اس کے بچے کا رنگ گورا ہو وہ انار کا جوس پیا کرے۔ دودھ میں خشخاش کے دانے 1 چمچ بھگو کر کھائیں۔ نیند کی کمی، جوڑوں کا درد، سستی، تھکاوٹ، جسم کا درد، اعصابی کمزوری اور خون کی کمی کا شرطیہ علاج ہے۔